اسلام کے تاریخ میں ایک ایسی شادی بھی ہوئی ہے جس کا دلہا اور دلہن خود اللہ رب العالمین نے پسند فرمایا، اور دونوں ایسے پاک ہستیوں کے مبارک شادی کا احوال سن کر آپ کا ایمان تازہ اور آپ خوشی سے جم اٹھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اس پاک ہستی کے رشتے مبارک کے لیے دلہا بننے کی خواہش ہر بڑے صحابی کی تھی۔ محترم ناظرین، آپ نے بہت سے شادیاں دیکھی ہوگی، لیکن ہمارے پیارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لہج جگر پیارے بیٹے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہا کے شادی کے تقریب سے پیارے کوئی نہ ہوگی ایسی شادی جس کے لیے حوروں نے بھی بناؤ سنگار اور فرشتوں نے بھی خوب تیاریاں کی، کیونکہ اس شادی کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا تھا، اور فرشتوں اور ملائکوں کو حکم دیا کہ ہو بند سنور کر شادی میں شرکت اختیار کرو۔ اور سب سے عظیم روح مسرت بات یہ تھی، اس مبارک شادی کے پیارے دلہا کو اللہ رب تبارک و تعالی نے خود پسند فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، خدا کے قسم دنیا بھر میں ایسے کوئی شادی نہ گزری ہے، نہ ہوگی۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا طاہرہ بقرہ عابدہ زاہدہ جب طفولیت سے سن بلاغت کو پہنچے تو آپ کا رشتہ لے کر بہت سے جلیل القدر صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، لیکن حضور نے سب کو یہی جواب دیا، مجھے اس معاملے میں اللہ پاک کے حکم کا انتظار ہے۔ کچھ ماہ بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر کچھ صحابہ نے شہرخدا حضرت علی کرم اللہ کریم کو مشورہ دیا کہ اے علی، آپ بھی جائے، سب کو انکار ہو چکا ہے، لیکن جو آپ کی نسبت نبی پاک کے ساتھ تھی وہ کیسے اور کی نہیں تھی نہ ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ اتنی دیر میں اللہ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ علی، آج تمہارا آنا کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے ہے؟ تو حضرت علی ناظرین جھکا کر فرمایا، جی یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے پہلے ہی خبر دی ہے کہ یہ رشتہ اللہ رب العالمین نے پسند فرمایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، یا علی، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جیسے تم وسیلہ بناؤ؟ حضرت علی نے فرمایا، میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک ذرہ ہے۔ حضور نے فرمایا، تلوار کے تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت تم جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہارے سواری کے لیے ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ میں تیرے طرف سے ذرا پر اکتفا کرتا ہوں، اور یہ علی، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ کا نکاح آسمان میں باندھ دیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں بھی سب کے سامنے تمہارا اور فاطمہ کا نکاح پڑھا دو۔ اس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا نکاح پڑھا دیا۔ جب حضرت فاطمہ کے رخصتی کا وقت آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تمام ازواج مطہرات جمع تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت امیز باتیں شروع کر دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا اور فرمانے لگی کہ خود خدیجہ اگر آج زندہ ہوتی تو فاطمہ کے متعلق ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی اور ہمارے آنکھیں روشن ہوتی۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئی اور فرمایا، خدیجہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے تکذیب کی، اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ کی دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی زندگی میں ہی اسے جنت کی بشارت دی۔ پیغمبر نے ہجرت کی دوسرے سالی ذوالحجہ کے حضرت فاطمہ کو سیدنا علی کے گھر بھیجا۔ اس لیے شادی اور نکاح کے درمیان تقریباً 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ شاید نکاح کا سیاہ جلدی پڑنے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے رشتے مانگنے والے لوگوں کے لیے جواب واضح ہو جائے، اور شادی کے دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ فاطمہ جسمانی رشد و نما کے لحاظ سے بہتر ہو جائے۔ خاتون جنت کا جہیز، وقائی، دونوں عالم کے مالک
و مختار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادی اسلام حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز میں جو سامان دیا اس کی تفصیل یہ ہے: ایک کملی یعنی کہ چادر، کھجور کے بان کے ایک چارپائی، چمڑے کا گدا جس میں روئی کے جگہ کھجور کے چھال بری ہوئی تھی، ایک چاگل، ایک مشک، 2 چکیا، 2 مٹی کے گڑی، حضرت علی، حضرت یمن، یمن کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے پوچھا، کیا تم زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے محبت و عزت سے انشاءاللہ آج رات سے تم اپنے زوجہ کے ساتھ رہا کرو گے۔ رخصتی کے رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لحد جگر کو ایک نیا جوڑا عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ اور حضرت سیدنا فاطمہ سے محبت بری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ رونے لگے۔ حضرت علی نے پوچھا، اے تمام عورتوں کے سردار، کیا آپ خوش نہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میرے بیوی ہے؟ کہنے لگی، میں کیوں راضی نہ ہوں، آپ تو میرے رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ میں تو اپنے اس حالات معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، آج میرا عزت و فخر کے بستر ہے، میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کے مانند ہے۔ آج رات ہم اپنے رب کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کرے گی کہ وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں عبادت کے جگہ کھڑے ہو کر رب قدیر کے عبادت کرنے لگے۔ اسی لمحے ایک بوڑھی عورت نے سزا دی کہ ایک جوڑے کا سوال کرتی ہو۔ حضرت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو آپ کو قرآن پاک کی آیات مبارکہ یاد آ گئی۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، تم ہرگز نیکی کے منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنے محبوب چیزوں میں سے راہ خدا میں انفاق نہ کرو۔ عمران میں سورہ نمبر 92 اپنے شب زفاف میں ہی اپنا شادی والا جوڑا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیا تھا اس بڑے سائل کو دے دیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ چنانچہ حق کی زوجیت ادا کرنے سے پہلے ابتدائی 3 دن ان دونوں مقدس ہستیوں نے دین کے روزی میں اور رات عبادت برگاہ اللہ میں گزار دے۔ شادی کے کچھ عرصے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جدائی اور دوری کی وجہ سے پریشان رہنے لگے۔ اس نے سوچا کہ بیٹی اور داماد کو گھر میں ہی جگہ دے دی جائے۔ حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی تھے، جب ان کو اس بات کا پتہ چلا کہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میرے جو گھر آپ کے ساتھ ہے وہ آپ لے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ اس طرح سے حضرت علی اور حضرت فاطمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسائے بن گئی۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہے ان پاک ہستیوں کی زندگی مبارک کو دیکھ کر ان کے بتائے ہوئی راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم تمام مسلمان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، ویڈیو آخر تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔